جی محترمہ نعیمہ کشور صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. ہم اکثر سنتے تھے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو آج میرے خیال میں یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ بندوں کو تولا نہیں کرتے، گنا کرتے ہیں. اور وہ کل ہم نے سینٹ میں بھی دیکھا اور یہاں پہ بھی دیکھ رہے. یہاں پہ میں منسٹر صاحبان کو سن رہی تھی، خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ لوکل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. کیانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم ایز اے ممبر کمیٹی میں شامل تھے. تو کیا یہ ہم کنفرم ہے کہ وہ ایز اے ممبر کمیٹی میں شامل تھے؟ کیونکہ یہ ہماری جو قومی اسمبلی کی کمیٹی تھی، پارلیمانی کمیٹی میں، تو ان کو ایز اے اسپیشل انوائٹ ہی بلایا گیا تھا. نہ ان کی کوئی صحت تھی اس میں، نہ ان کا کوئی ایز اے رکن گنا جاتا تھا اس کی ایز اے ووٹنگ. تو پہلے تو اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی جلدی ہے کہ ہماری قومی اسمبلی کو بائی پاس کیا جاتا ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری جو لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے اس میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ شرکت کیوں نہیں کر رہے. تو مجھے اگر اتنی اہم چیز پہ ایز اے اسپیشل انوائٹ ہی ہمارے ہاؤس کو بلایا جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے. ہمیں یہ اپنے جو ہماری اپنی کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی، اس میں ریفر کرنا چاہیے. اتنی جلدی اتنی بلڈوز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. 1 دن دے دیتے، 2 دن دے دیتے، ادھر ڈیسائیڈ ہو جاتا. جہاں تک پارلیمانی کمیٹی کا تعلق ہے، جہاں پہ خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ لوکل گورنمنٹ کو کا ہونا چاہیے، یہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی بات آئی تھی. اور اگر منسٹر صاحب بھی کہہ رہے کہ ایک نصاب ہونا چاہیے، لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن ہونا چاہیے، تو پھر ہاں اگر وہ بھی چیئر سے ریکویسٹ کر رہے تو پھر ہم کس سے ریکویسٹ کریں؟ ہم بھی تو کہہ رہے کہ لوکل گورنمنٹ کو ہونا چاہیے. کیوں اس میں نہیں ہے؟ کیونکہ عوامی ایجنڈا ہے. کوئی ایک بھی جو ہے صوبائی حکومت ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہے. بذات خود تقریریں تو ہم بہت کر رہے. اگر میں اپنی صوبے کی بات کروں، ادھر لوکل گورنمنٹ تو موجود ہے لیکن ٹکے کی اس کے پاس اختیارات نہیں ہے. اس کے فنڈز کو نہ چاہتے ہوئے بھی، مطلب ان کے پاس اختیارات نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو کٹ کر دیا گیا. نہ ان کو اختیارات مل رہے ہیں، نہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے دیے جا رہے ہیں. امینڈمنٹ پہ امینڈمنٹ ہو رہے. اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں، ادھر نہیں ہو رہے. تو جہاں پہ عوام کی بات آتی ہے تو پھر یہ پارلیمنٹ اس پہ متفق نہیں ہوتی. بہت ساری جو پارلیمانی کمیٹی میں جو ہمارے اتحادیوں نے شرکت کی، جو انہوں نے تجاویز دی، ان کی طرف سے تجویز تھی کہ خیبر پختونخوا کے نام کی تھی، سیٹوں کے اضافے کی تھی. سیٹوں کے اضافے کے حوالے سے تو میں یہ بھی کہوں گی، جو ہمارے ضم اضلاع کی سیٹیں تھی جو کم ہوئی تھی، جو قومی اسمبلی کی تھی، جو سینٹ کی تھی، اس ایک ہاؤس سے وہ پاس بھی ہو گیا. وہ بل کدھر گیا؟ وہ بل کیوں یہ اس پارلیمنٹ کی سے کو نہیں سنا جا رہا ہے؟ اس امینڈمنٹ میں کیوں اگر شامل نہ کیا جائے؟ اس میں اس کو بھی شامل کیا جاتا. اور پھر جب اسی طرح اس میں دوسرے کچھ تھی کہ ایک بہت اچھی اس میں کمیٹی میں وہ آئی تھی امینڈمنٹ کہ اس جو آپ ممبرز کو زیادہ کر رہے ہیں منسٹر کی اور مشیر کی، تو اس میں خواتین اور اقلیتوں کو بھی شامل کیا جائے. تو وہ جو عوامی قسم کے جو امینڈمنٹ آئے تھے مختلف اتحادی جماعتوں سے، تو اس کو بھی ختم کیا جائے گیا یہ کہہ کے کہ اس کی کیبنٹ سے اپروول نہیں ہے، اس کی سی سی آئی سے اپروول نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ عوامی مفاد کی چیزیں تھی، اس کا کچھ عوام کو فائدہ ہونا تھا. تو ان امینڈمنٹ کو سرے سے لیا ہی نہیں گیا. تو میں تو ان اتحادی جماعتوں پہ بھی حیران ہوں کہ اتنے ویلڈ ان کے جو امینڈمنٹ تھے ان کو نہیں لیا گیا اور صرف اس بات پہ ان کو ختم کر دیا گیا کہ نہیں یہ ہمیں سی سی آئی سے ہمیں وہ نہیں ہے، ابھی اپروول نہیں ہے یا کیبنٹ سے نہیں ہے. تو لے لیتے، کیبنٹ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر ہم باکو سے اس امینڈمنٹ کی اپروول لے سکتے ہیں تو ان امینڈمنٹ کی بھی لے سکتے ہیں. جہاں تک ہماری بات ہے، میں کہتی ہوں کہ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ 73 کے آئین کو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک متفقہ آئین ہے.
کیونکہ جو یہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے یہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے، اس میں اپوزیشن کی کوئی سے شامل نہیں ہے، کوئی اس کی ووٹ شامل نہیں ہے، کوئی اس کی مطلب تجویز شامل نہیں ہے، کوئی اس کو شامل ہی نہیں کیا۔ اگر ان کو کسی مشورے میں شامل کیا جاتا، ان کے ساتھ شیئر کیا جاتا، ان کو پراپر ٹائم دیا جاتا تو پھر بھی ہم کہہ سکتے۔ ہم اس افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہے کہ جوڈیشری کو ہم چاہ رہے کہ اور اسٹرینتھن کرے، جو آج بھی 129 نمبر پہ ہے۔ اللہ کرے کہ وہ 129 سے ایسا نہ ہو اس امینڈمنٹ کے بعد 2-3 جو سٹیپ رہتے ہیں اس پہ بھی چلا جائے، تو اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جو 26ویں ترمیم میں وعدے کیے گئے تھے، مجھے تو گورنمنٹ کے جو پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے اس کے گلہ ہمیں ان سے ہے کہ جو چیزوں پہ آپ نے ہمارے ساتھ ایگری کیا تھا کہ یہ نہیں ہوگی، نہ ججز کی ٹرانسفر ہوگی، نہ آئینی ترمیم، ہمارے ساتھ ایگری ہو چکا تھا کہ آئینی بینچ ہوگا، ججز کی ٹرانسفر 26ویں ترمیم میں بھی تھی، ہم نے نکالی، تو پھر کیا ایسی مجبوری آئی کہ آپ وہ ایگریمنٹ جو ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ تو کل اگر آپ اپوزیشن جماعتوں کے پاس جاؤ گے تو کس حیثیت سے جاؤ گے کہ جو وعدے آپ نے خود کیے ہیں، جو کمٹمنٹ آپ نے خود کی تھی 26ویں ترمیم میں، صرف اس بنیاد پہ آج اس کو پورا کر رہے ہو کہ کچھ تو آپ کی سیٹیں بڑھ گئی، قومی اسمبلی میں تو آپ کو ضرورت نہیں رہی اور سینٹ میں آپ نے لوٹوں کے ذریعے اپنے نمبر پورے کر کے اس کو پاس کروایا۔ تو میرے خیال میں اسی وجہ سے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس پہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام اس کو وہ کرے، اس کو سپورٹ کرے۔ دوسری جو چیز ہے کہ ہم اس میں مشیروں کی تعداد کو وہ شامل زیادہ کر رہے ہیں، 5 سے اس کو 7 کر رہے ہیں، اور جو کیبنٹ ہے اس کو 13% پہ لے کے جا رہے ہیں۔ کیبنٹ کو تو کسی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اتنے زیادہ الیکٹڈ اور یہ جو ہماری اسمبلی ہے ان ممبران کے ہوتے ہوئے کیا یہ ان کی توحید نہیں ہے کہ آپ ان الیکٹڈ لوگوں کو اور بھی کیبنٹ میں شامل کر رہے ہو؟ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ہم کفایت شاری کی طرف جا رہے ہیں، ہم تنخواہیں نہیں لے رہے، دوسری طرف سے ہم کیبنٹ بھی بڑھا رہے ہیں، چاہے مرکز کی ہو چاہے صوبوں کی ہو، اور اسی طرح سے ان الیکٹڈ لوگوں کے لیے بھی رستہ کھولے جا رہے ہو اور مشیروں کی تعداد بھی زیادہ کر رہے ہو۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اس پارلیمنٹ کا کام ہے کہ امینڈمنٹ بھی کرے، قانون سازی بھی کرے، لیکن قانون سازی اور ترامیم آئین میں اس انداز سے ہو جس سے عام عوام کو بھی فائدہ ہو۔ کوئی اس ترمیم سے مجھے پتہ ہے کہ صرف اپنے استثناء کے علاوہ کوئی ایک مجھے بتائے کہ عام عوام سے کو اس سے کیا فائدہ ہوا۔ NFC کو بطور ٹول استعمال کیا گیا، یہاں پہ بہت زیادہ وہ کہہ رہے کہ NFC کو ہم نے کر دیا، لیکن NFC تو ہو گیا، آج تک مجھے بتایا جائے کہ 2010 کے بعد NFC ایوارڈ ہوا، صوبوں کو اس کا حصہ ملا۔ اس سے بھی میں ایگری کرتی ہوں جہاں تک کیانی صاحب نے کہا میرے صوبے میں 13 سال ہو گئے ہیں صوبائی پروونشل ایوارڈ نہیں ہوا، اس کو بھی کرنا چاہیے کہ صوبوں کو بھی نیچے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو بھی سٹرانگ ہونا چاہیے، ہمارا صوبائی فائنانس کمیشن بھی ہونے چاہیے، ہمیں صرف یہ نہیں کہ NFC پہ ہم فوکس کریں، صوبے بھی اپنا فائنانس کمیشن نہیں کر رہے، لیکن NFC کا جہاں تک تعلق ہے ہمارے ساتھ اسی فلور پہ جب 25ویں امینڈمنٹ ہو رہی تھی اضلاع کو جب ضم کر رہے تھے تو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو 3% دیا جائے گا۔ آج 7 سے 8 سال ہو گئے، وہ 3% دیا گیا، NFC ایوارڈ ہوا، تو خیبر پختونخوا کو اگر NFC میں اپنا حصہ نہیں ملا، اگر ضم اضلاع کا حصہ نہیں ملا، اس پہ اور بھی بوجھ ڈالا گیا۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ ضم اضلاع کا وہ حال ہے کہ مرکز سے گرا اور خیبر پختونخوا میں اٹکا، نہ مرکز سے حصہ ملتا ہے اب نہ خیبر پختونخوا سے۔ تو میرے خیال میں ہمیں امینڈمنٹ کی طرف جاتے ہوئے ذرا عوام کی طرف بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری جماعت اس امینڈمنٹ کو اپوز کرتی ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ تھینک یو جی۔